اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج دیے، آخری نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے، ان کا پیغام آج تک دنیا میں پورے کا پورا موجود ہے، قرآن پاک کی شکل میں، حدیث پاک کی شکل میں پوری دنیا کے اندر موجود۔ اب لوگ نہ مانیں، لوگ نہ عمل کریں، یا صرف اسلام تو لائیں لیکن آگے بھی تو چلنا ہے نا، قلعے میں دروازے میں کھڑے ہو کر تو نہیں کھانا کھا لیتا نا آدمی، اندر ذرا چل کر جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد تھوڑا سا آگے بھی چلنا پڑتا ہے، دسترخوان تک پہنچنا سے پڑتا ہے، وہی کھڑا ہو جائے کہ بس میں نے داخل تو ہو گیا، اب میرے منہ میں اڑ کر نوالا آ جائے، یہ تو نہیں ہوگا، تھوڑا سا آگے چلنا بھی تو پڑتا ہے، تھوڑا سا چلنا بھی تو پڑتا ہے۔ دسترخوان تک کیا مشکل ہے؟ تو دین مشکل نہیں ہے، دین مشکل نہیں ہے، لیکن کچھ تو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو پاک تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اسلام میں مضبوط ہو جائیں۔ داخل اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم مسلمان گھر میں ہمیں پیدا فرما دیا، اسلام ہی میں گویا داخل فرما دیا، قلعے میں داخل تو فرما دیا، اب آگے تھوڑے قدم چل کر جانا دسترخوان تک، یہ تو ہمارا کام، کیونکہ دروازے پر تو کوئی بھی نہیں کھانا کھاتا، نہ کوئی کھلاتا ہے نہ کوئی کھاتا ہے، ساری دنیا کا یہ دستور، چند قدم چلنا پڑتا ہے، آگے دسترخوان تک پہنچنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر مزے سے کھائے۔ یہ چند قدم چلنا ہے، یہ صرف چند قدم چلنا ہے، چند قدم چلنا ہے، ہمت سے، کوشش سے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو رمضان شریف کا مہینہ یہ خاص طور سے ہمیں ہلانے کے لیے ہے، ہمیں جگانے کے لیے ہے، جیسے ہم بچوں کو جگا جگا کر دودھ پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ایسے اللہ تعالی ہمیں بار بار جگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے نبی آئے، ان کی کلام علماء بیان کرتے ہیں، واعظین بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ واعظ تو وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی وضاحت ہو، اس سے باہر کی باتیں تو واعظ نہیں ہوتا، قرآن و حدیث کی وضاحت، اسی میں بزرگوں کے حالات، بزرگوں کے واقعات یا نصیحت کی باتیں اسی کے ضمن میں آتی ہیں۔ اصل قرآن و حدیث ہے اور کچھ بھی نہیں، اصل قرآن و حدیث ہے اور کچھ بھی نہیں، ساری باتیں قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں، اسی کی وضاحت ہوتی ہے، اسی کے مطابق ہونی چاہیے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن پاک میں سارے علوم ہیں، ساری باتیں ہیں، سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بڑے نکتے بیان کرتے ہیں، بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ بازے کہتے ہیں کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خصوصی باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتلا دی تھی، بس اس لیے وہ بیان کرتے رہتے ہے کہ نہیں، میرے پاس کوئی خصوصی بات نہیں ہے۔ دو چیزیں بیان فرمائی، میرے پاس دو چیزیں ہیں، ایک تو فہمن اوتیا الرجل فی القرآن، سمجھ ہے جو قرآن پاک میں آدمی استعمال کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے ماتحت رہ کر قرآن پاک کی وضاحت کرنا، اسی کو تفسیر کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو یاد کرنے والے، قرآن پاک کو صحیح سمجھنے والے، غور و خوض کرنے والے اور اس کے نقطے بیان کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ یہ بات ہے اللہ فامن اوتہ رجل فی القرآن۔ دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی او معافی حاضر صحیفہ، یہ ایک میرے پاس یہ کاغذ ہے، یہ دیکھو یہ شاید کوئی خاص بات ہو اور کوئی بات ہو، ورنہ اور تو میرے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ صحیفہ کیا تھا، اس میں کچھ ضروری احکام تھے، وہ سب جانتے تھے، کچھ قیدیوں کو چھڑانے کے احکام، کچھ قصاص کے احکام، دیت کے احکام، یہ کچھ کاغذ پر لکھے تھے انہوں نے۔ وہ یہ کاغذ ہے میرے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے جو قرآن پاک میں استعمال کرتا ہوں، قرآن پاک کے نقطوں کو سمجھتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے دسترخوان پر بٹھانا چاہتے ہیں، اسلام کے قلعے میں لا کر دسترخوان تک چلانا چاہتے ہیں۔ اس چلانے کے لیے مختلف صورتیں پیش آتی ہیں، ان میں سے ایک رمضان شریف کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، اور قرآن پاک سارا سنایا جاتا ہے۔ کیسے اسباب بنا دیے، پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ جو تھوڑی بہت عربی سمجھتا ہے، موٹی موٹی باتیں، نصیحت کی باتیں تو سمجھ لیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک تو آسان ہے، مولوی کہتے ہیں مشکل ہے، علماء یہ کہتے ہیں 14 علوم پہلے پڑھو گے، درسیات پڑھو گے، پھر قرآن پاک سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن پاک ہم نے آسان کر دیا،
علماء کیسے کہتے ہیں قرآن پاک مشکل ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا للذکر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر، لِلذِّكر میں جواب ہے اس کا. کیسی کلام ہے؟ یسرنا القرآن ہے، ساتھ للذکر بھی ہے. للذکر بھی دیکھو نا جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے میں. تو نشے میں تو دیکھے ہی نہ، قریب نہ جاؤ، یہ پڑھ لے تو نماز نہ پڑھا کرو. قرآن اللہ میاں فرماتے ہیں نماز نہ پڑھا کرو ایسے ہی للذکر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ذکر کے لیے. ذکر کے دو معنی ہیں، ایک ہے نصیحت کی چیزیں، جو نصیحت کی باتیں بہت آسان ہیں. دیکھو گناہ کرو گے دوزخ میں جاؤ گے، نیکی کرو گے جنت میں جاؤ گے، لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی، یوں عذاب آیا یوں عذاب آیا، یہ موٹی موٹی باتیں، یہ باتیں سب آسان ہیں. نصیحت کی باتیں، جنت دوزخ کی موٹی موٹی باتیں، اور پہلی امتوں کے واقعات جنہوں نے نصیحت نبیوں کی قبول نہیں کی اور ان پر عذاب آیا، یہ آسان باتیں. ایک تو یہ معنی ہے ذکر، یہ باتیں آسان ہیں. دوسرے ذکر کے معنی آتے ہیں یاد کرنا. ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں. قرآن پاک یاد کرنا آسان ہے، دوسرے معنی یہ ہے. قرآن پاک میں نصیحت کی باتیں سمجھنا آسان ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا آسان ہے. آپ دیکھتے ہیں خاص رمضان میں تو یہ بات واضح ہو ہی جاتی ہے. 11-12 سال کے بچے حافظ بن کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی آگے غلط بات رکما دیتے اس کو، کوئی حافظ غلط پڑھا آگے پیچھے بچہ 11 سال کا لکما دیتا ہے، یہ یوں پڑھو یوں کریں یوں کہ تم نے پڑھ یوں پڑھ. تو یہ کیوں ہے؟ اللہ میاں نے اس کو آسان کر. اور دکھائیے اب دنیا میں اتنی بڑی کتاب ہو، 30 پارے کو تھوڑے تھوڑی، ایک ایک پارے کے اندر 16 صفحے ہوتے ہیں عام طور. تو اتنی بڑی کتاب ہو، بتائیے دنیا کی، اور دنیا آپ کے سامنے ہے. اب تو ایک محلے کی طرح دنیا ہو گئی. آپ دکھائیں دنیا بھر میں کوئی ایسی کتاب ہے دنیا بھر میں جس کے اتنے یاد کرنے والے موجود ہیں؟ بتائیں آپ، دکھائیں آپ. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تو کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو انعام ہے. لذکر فرما دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ دو باتیں آسان ہیں، حفظ کرنا آسان اور نصیحت پکڑنا. موٹی موٹی باتیں جو نصیحت کی ہیں وہ آسان ہیں، باقی اس کے باریک مسئلے نکالنا، استنباط کرنا، یہ مشکل ہے. اس کے لیے علماء سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ان سے ان کے سبق پڑھانے سے پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ باقاعدہ تھوڑا تھوڑا آدمی پڑھے، یا پھر درسیات پوری پڑھ کے 10 سال لگائے اور محنت کر کے پھر قرآن و حدیث کو، فقہ کو، اصول فقہ کو اور دینی علوم کو، معقولات و منقولات کو، عربیت کو، صرف نحو وغیرہ سب کو سمجھے، پھر آ کر آسان ہو جائے، پھر صحیح معنی میں سمجھ سکے گا. پھر وہ اجتہاد کا درجہ تو پھر بھی نہیں ہوگا. یہ خاطر جمع رکھے کہ ہم 10 سال کے بعد مجتہد بن کے بیٹھ جائے، پھر بھی مجتہد تو آپ نہیں بنیں گے. اتنا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں گے. یہ مسئلہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا، کیسے نکلا، یہ مسئلہ کہاں سے نکلا. اتنی بات، کچھ نہ کچھ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. محنت زیادہ کرے گا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. آگے فتویٰ بھی سیکھ لے گا، اس میں محنت کرے گا، مطالعہ زیادہ کرے گا اور سمجھ میں آ جائے گا. سرسری طور پر 8-10 سال بھی پڑھے، لیکن سرسری طور پر موٹا ہی پڑھ لے، تھوڑا سمجھ میں آئے. غور و خوض سے پڑھے، زیادہ سمجھ میں آئے. تو کتنے گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا نا. وہی ہمارے مدارس ہیں، ان میں سے اعلیٰ درجے کے علماء بھی بنتے ہیں اور معمولی درجے کے بھی نکل آتے ہیں، جو ایسے سوسا کر گزارا کرتے، تھوڑا بہت پوچھ پاچھ کر نقل مار کے امتحان دے دیے، چلو پاس ہو جاتا ہے ایسا. یہاں بھی تھوڑی بہت، زیادہ تو ہم ہی نقل کر لیتے تھے، سختی کافی کرتے، پھر بھی کوئی تھوڑا بہت کر ہی لیتے ہیں نا، کوئی تھوڑی بہت کر ہی. تو ایسے کوئی ہے ہوتے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے کوئی گڑبڑ پر تھوڑا بہت کر آ کے چلو پاس ہو گئی، چلو جی 10 سال گزار لیے، محنت نہیں کرتے. ایسے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں. تو وہی جتنا گڑ ڈالتے، کیونکہ پاس تو تھوڑے نمبروں سے بھی ہو جاتا ہے نا، آگے اعلیٰ درجہ پھر زیادہ محنت سے ہوتا ہے. اور ایسی محنت تو کہ پتہ بھی نہیں چلتا امتحان لینے والوں کو، جو دن رات محنت کرنے والے ہیں، دن رات مطالعہ کرنے والے ہیں، یاد کرنے والے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچا درجہ دیتے ہیں، اعلیٰ ذہن کھول دیتے ہیں. ذہن کھلتا چلا جاتا ہے، علم کے سمندر آ جاتے ہیں.
मदारिस गई, इन्हीं में मामूली इस्तेदाद वाले भी निकल आते हैं, इन्हीं में आला इस्तेदाद वाले भी जो बड़े बड़े उलमा बनकर निकलते हैं वो भी यहीं से निकलते हैं। इसी वजह से फरमाया एक दफा हज़रत वसीउल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा ये फरमाया कि हम तलबा पर ज्यादा सख्ती नहीं करते, हम तलबा पर ज्यादा सख्ती नहीं करते, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना चाहता है हम उसको मौका देते हैं पढ़, उन्हीं में से उम्दा उम्दा भी निकल आते हैं, हमें क्या पता होता है किसने अच्छा निकल आना, इसलिए हम ज्यादा सख्ती नहीं करते। ये फरमाया हम ज्यादा सख्ती नहीं करते। जैसे मट्टी जो होती है सोने वाली, वो सोने के बड़े बड़े टुकड़े नहीं मिलते पहाड़ों में, वो तो मट्टी होती है, उसको जमा करती हैं, उसको छान बीन कर करा के फिर सोना थोड़ा 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 कई जगह से निकल आता है, उसको जमा कर लेते हैं। इस तरीके से फरमाया कि ये तो बस एक मट्टी होती है, उसी में सोने की बारीक बारीक जर्रे भी होते हैं, हम हर एक को मौका देते हैं दीन के उलूम के हासिल करने का, उन्हीं में से आला दर्जे के जर्रात वाले और उम्दा किस्म के लोग भी निकल आते हैं। बहरहाल कुरान पाक आसान है याद करने के लिए, कुरान पाक आसान है नसीहत की बातें समझने के लिए, लेकिन आगे पूरी तफसीर समझनी हो, मसाइल समझने हो, उसके लिए फिर जरा असातिज़ा की जरूरत है, उलूम दीनिया पढ़ने की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। बहरहाल रमजान शरीफ का महीना अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया किस लिए? ताकि हम मुत्तकी बन जाएं। इस मुत्तकी बनने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, कैसे बन जाता है, उनमें से एक सूरत यह है कि रमजान शरीफ के महीने में नेकी की मशक की जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि जो 40 दिन इखलास के साथ अमल करता है, हक ताला उसके दिल पर ऐसे अनवार पैदा करते हैं और दिल के अनवार को जुबान पर जाहिर भी फरमा देते हैं। तो बहरहाल 40 दिन जिसको चिल्ला कहते हैं, इसमें बरकत रखी है अल्लाह ताला ने। तो रमजान शरीफ का महीना अगर के 29 या 30 दिन होते हैं, 30 दिन तो कम ही बनते हैं, 29 ही ज्यादा बनते। देखिए इस दफा कुछ उम्मीद तो है 30 हो जाएंगे, देखिए आगे देख ली जो अल्लाह ताला को मंजूर, थोड़ी दिन रहेगा। तो ये 29-30 दिन अल्लाह ताला ने बरकत को 40 के बराबर कर दिए। इनमें जो शख्स आदत बना लेगा नेकी की, उसकी आदत इतनी पुख्ता हो जाएगी कि अगर सारा साल नेक बनकर रहना चाहे तो बन सकेगा। ये है, ना बने तो और बात। जैसे बात हज को जाते हैं, वहां तो आप सर दाढ़ी मुड़ा नहीं सकते, लेकिन वो तो नहीं मुड़ाते, उसमें एहराम में तो नहीं मुड़ा सकते। अब एहराम खुलती, चलो फिर मुड़ाना शुरू, अब रमजान की खत्म होती फिर गुनाह शुरू कर। ये तो गलती है, ये तो गलती है। आदत अगर आप बना लें नेकी की, रमजान शरीफ में आदत बना लें। हदीस शरीफ में आता है मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजिज़ अन यदा ताम व शराबा, और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स गुनाह नहीं छोड़ता, हासिल इसका यही है, जो शख्स गुनाह नहीं छोड़ता रमजान शरीफ के महीने में, तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ने की कोई हाजत नहीं है। क्या फरमा दिया? ये फरमा दिया कि देखो आदत डालो सब गुनाह छोड़ने की और नेकी करने की, नेकी की आदत बनाओ, नेकी की आदत बनाओ। 40-30 दिन ये मशक कर लो, ये हुक्म में 40 ही के हैं, हम 40 ही का असर इसमें डाल देंगे। असर डालने वाले तो वो है ना, और किसने डालना है? वो असर डालने वाले जिन्होंने हुक्म दिया है शहर रमज़ान लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, वही तो असर डाल। सब कुछ उनके इख्तियार में, सब कुछ उनके इख्तियार में। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, वही खालिक हैं, वही आमिर हैं, वही हुक्म देते हैं, वही दिल बदलते हैं, वही तौफीक देते हैं। जी हाँ, उनको राजी कर लो। तो ये एक महीना क्या है उनको राजी करने का कि पूरी एहतियात से महीना गुजारे, जरा बराबर गुनाह न करे। खास तौर से आखिरी दिन आ गए 10, इनमें एतकाफ भी है, लैलतुल कदर भी है। 21, 23, 25, 27, 29 इन 5 दिनों में खास तौर से ज्यादा एहतिमाल है लैलतुल कदर का। उलमा ने सबसे बड़ा कौल यही करार दिया है कि जो आखिरी 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27 और 29, इन 5 में से कोई ना कोई लैलतुल कदर होती है। और भी अकवाल हैं, 44 के करीब अकवाल मिलते हैं लैलतुल कदर के बारे में। उनमें सबसे ज्यादा जो ऊंचा और कभी कौल शुमार किए वो यही है कि इन आखिरी 5-10 दिनों में से ताक रातें,
ان میں کوئی نہ کوئی لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو ان میں آدمی محنت سے کچھ نہ کچھ جاگ لے. چلو تراویح تو پڑھتے ہی ہے نا، با جماعت پڑھیں، فرض کی جماعت نہ چھوڑیں. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے. کتنا آسان نسخہ ہے، مزیدار، آسان، ذائقے دار، الائچی دار، کہ رات عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی با جماعت. بعضوں میں صرف فجر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن بعض روایتوں میں دونوں کا ذکر آتا ہے. اسی احتیاط یہی ہے کہ عشاء کی با جماعت، فجر کی با، یہ دونوں بھی اگر با جماعت پڑھ لیں پھر بھی رات جاگنے والوں میں ایک درجے میں شمار ہو جائے. تو بہرحال لیالی قدر، لیلۃ القدر میں خاص طور سے عبادت کرے. پھر آخری اعتکاف کے دن ہے، توفیق ہو جائے اعتکاف بھی بیٹھے. کل گویا غروب سے پہلے کل سورج غروب ہونے سے پہلے جو اعتکاف بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، شروع ہو جائے. کل غروب سے، کل 20 ہے نا، تو کل غروب ہونے سے پہلے 9 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یعنی عید کا آخری روزہ ختم ہونے تک. یہ نہیں کہ چاند اگر 2 منٹ پہلے بھاگ جائیے، نکل نہیں سکتے. غروب ہونے کے بعد جا سکتا ہے، آخری روزے کا غروب ہونے کے بعد پھر اعتکاف ختم ہوتا ہے. تو اعتکاف کے دن بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمان خصوصی بن جاتا ہے. مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور پھر اعتکاف میں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا قرب و جوار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے. خسرو غریب است و گدا افتادہ در کوئے شما، شاید کہ از بہر خدا سوئے غریباں بنگل. ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے ہیں، کبھی تو توجہ فرمائیں گے. اسے اعتکاف بیٹھنے والا گویا کہ پوری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھ جاتا ہے. اسی لیے اس کو ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے. ایک قول کے مطابق دنیا بھر میں جتنی نیکیاں ہوتی ہیں سب کا ثواب اعتکاف کرنے والے کو مل جاتا ہے. چاہیے کتنی نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ جمع ہو جائے. تو یہ اعتکاف کے دن بھی ہیں، لیلۃ القدر تلاش کرنے کے دن بھی ہیں. ان میں خاص طور سے آدمی آسانی سے گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیکیوں کے ڈھیروں کے ڈھیر جمع کر سکتا ہے. تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں نیکی کی عادت بنائی جائے، نیکی کی عادت بنائی جائے، نیکی کی عادت بنائی جائے. اس عادت کے بننے سے ایسی پختگی نفس میں آ جائے گی کہ اگر سارا سال بھی متقی پرہیزگار بننا چاہے گا تو بن سکے گا. بننا چاہے گا، لاؤڈ اسپیکر ہی بننا چاہے گا تو بن سکے گا. بننا چاہے گا، یہ شرط ہے اس میں. یہ نہیں کہ اپنے آپ ہی بس لیٹر ہے آرام سے اور سارے کام خود، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو، کرنا تو پڑے گا. ہاتھ تو ہلانے پڑیں گے. آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں تو خود بخود تھوڑی پیڑ پاس روٹی کے سامنے بیٹھ جائے، پیٹ تو نہیں بھر جاتا نا. لقمہ توڑتے ہیں، دانتوں سے کاٹتے ہیں، داڑھوں سے پیستے ہیں، زبان دھکا دیتی ہے، پھر ایک لقمہ جاتا ہے. اس قسم کے 30-40 لقمے آپ ایک وقت میں کھاتے ہیں، پھر جا کر ذرا سہارا ہوتا ہے. پھر بھی آسان ہے، پھر بھی آسان کھانا کھانا. کوئی نہیں کہتا کھانا کھانا بڑا مشکل، سب کے بڑی مزے کی چیز ہے، آسان کام. اسی طریقے سے دین آسان ہے. رمضان شریف کے مہینے میں نیک بن جانا آسان ہے. خاص طور سے آخری دنوں میں لیلۃ القدر بھی تلاش کریں، اعتکاف ہو سکے تو بیٹھیں اور گناہ چھوڑیں. جو باقی دن رہ گئے کم از کم انہی میں چھوڑیں. 1 گھنٹہ بھی مل جائے موت سے پہلے وہ بھی بڑا غنیمت ہوتا ہے. جی ہاں، 1 گھنٹہ بھی آدمی کو مل جائے اس میں 100 سال کا بھی تدارک کر سکتا ہے، کرنا چاہے تو. 100 سال گناہوں میں گزارے، 1 گھنٹہ مل گیا اور اس میں توفیق ہو گئی، توبہ کرنے کی، تو 1 گھنٹے میں بھی سارے گناہ معاف کرا کے سیدھا جنت بغیر کسی عذاب کی. دین تو اتنا آسان. فوراً توبہ کر دے، توبہ کرے، ارادہ کرے، وصیت لکھ دے، بس یہ تیری کام. ہم نہیں گناہ کرنے. جو نمازیں، روزے، قربانی، زکات سب وصیت میں نہ کر سکوں تو ادا کر دے. چلو شروع کر، ارادہ کر لے. اب وقت مل جائے اور 1 دن مل جائے، 2 دن مل جائے، سال مل جائے، 2 سال مل جائے، 10 سال مل جائے، 100 سال مل جائے. 100 تو اور مشکل ہی ہوتے، آج کل 100 سے اوپر عمر کم ہی ہوتی. تو بہرحال ارادہ کر لے
اپنے اختیار میں جو کچھ ہے وصیت کر لے، توبہ کر لے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لے، آئندہ کا ارادہ کر لے، بخشا بخشایا۔ دین اتنا آسان۔ وصیت کاری اتنی، میرے 40 سال کی نمازیں میرے ذمہ ہیں، ان کا میں روزانہ 1 دن کی پڑھنی شروع کر رہا ہوں، اور اگر رہ جائے تو فدیہ دے دی جائے۔ روزے میرے ذمہ 20 سال کے 20 مہینے میں نے نہیں رکھے، اور میں مہینے میں 1 رکھ لیا کروں گا، باقی کا فدیہ دے دیا جائے اگر میں پہلے مر جاؤں۔ لکھ سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، لکھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹے مکمل اپنے 100 سال کا تدارک کرنا چاہے، نہ کرنا چاہے نازی بھی۔ اللہ تعالیٰ زبردستی انلزمکم وانتم لہا کارہون، دین ایسا تو نہیں کہ زبردستی چمٹا دیا جائے گوند لگا کر، دین پیچھے پیچھے نہیں پھرتا۔ آپ محتاج